اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی یا سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں جس کے ذریعے سے ہمیں سبق ملتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ وہ سٹوری اور کہانی کچھ اس طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا تو وہ عذاب آپ نے اکثر و بیشتر مختلف کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا۔ وہ ایک پانی کے ذریعے آسمان سے بارش اور زمین سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص جگہ سے پانی نکالا تھا، تو وہ پانی کی اونچائی اور پانی اتنا زیادہ تھا کہ وہ آسمان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا تھا کہ اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، آپ ایسا کریں کہ ایک کشتی بنا لیں اور اس کشتی کے اندر ہر طرح کے ایک ایک جوڑے کو آپ اس کے اندر داخل کر لیں، ہر جوڑے کو اس کے اوپر سوار کر لیں، صرف ایک ایک جوڑا، اور دوسرا کوئی جوڑا اس کے اوپر سوار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ کشتی بنانے کے بعد اس کشتی کو پانی کے اندر چلا دیا اور ہر جوڑے کو اس کے اندر اوپر یا اس کے اندر بٹھا دیا، اس کے اندر داخل کر لیا۔ تو سامعین محترم، جب ہر جوڑا اس کے اندر داخل ہو رہا تھا تو ایک بوڑھی شکل والا آدمی، بوڑھا شخص اس کشتی کے اندر سوار تھا، جس کا کوئی دوسرا جوڑا نہیں تھا، کوئی دوسرا نہیں تھا، وہ صرف اکیلا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اس کشتی کے اندر داخل ہو یا اس کشتی پر سوار ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا کہ میں اس کشتی کے اندر اس لیے سوار ہوا ہوں تاکہ جو آپ کے ساتھی ہیں ان کے دلوں تک میں رسائی حاصل کر سکوں، میں ان کے دلوں تک اپنی پہنچ حاصل کر سکوں۔ جب میں ان کے دلوں تک رسائی حاصل کر لوں گا تو ان لوگوں کے دل تو میرے ساتھ ہوں گے اور جسم صرف آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں، جن لوگوں کو آپ نے کشتی کے اندر سوار کر لیا ہے، وہ دلی طور پر آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے بلکہ دلی طور پر میرے ساتھ ہوں گے۔ شیطان جو تھا وہ بوڑھے شخص کی شکل اختیار کر کے وہ اس کشتی کے اندر سوار ہوا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اے دشمن خدا، تو اس کشتی سے نکل جا، دفع ہو جا، تو اس کشتی پر سوار ہونے کے قابل یا لائق نہیں ہے۔ تو اس بڑے شیطان نے کہا کہ میں آپ کو 5 ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے میں آپ کے لوگوں تک رسائی حاصل کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے رسول، آپ اس بڑے شخص کو کہہ دیجئے کہ 5 میں سے 2 باتیں تو بتا دے، 3 کی ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 باتیں کون سی تھی؟ شیطان نے کہا کہ وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ میں جب آپ کے لوگوں تک رسائی حاصل کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں حسد ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، وہ حسد کے ذریعے سے گمراہ ہو جاتے ہیں، راستہ بھٹک جاتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں ان کے اندر ہرس یعنی کہ لالچ، طمع اس کے اندر رکھ دیتا ہوں، جس کی بنا پر وہ اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو پتہ چلا شیطان کے 2 ہی ایسے شکار ہیں، 2 ہی ایسے راستے ہیں، 2 ہی ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے وہ امت مسلمہ کو گمراہ کرتا ہے۔ امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لیے 2 ہی اس کے پاس سواریاں ہیں، ایک سواری لالچ و حرص کی ہے اور دوسری سواری حسد و بغض کی ہے۔ بغض اور حسد کی بنا پر انسان مارا جاتا ہے اور دوسرا حرص و لالچ کی بنا پر آ کے انسان اپنا سب کچھ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم حسد، حرص و لالچ کو چھوڑ کر اگر زندگی گزاریں تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوں گی اور شیطان کا وار ہم پر کبھی بھی حملہ نہیں کر سکے گا، شیطان کبھی بھی ہم پر
حملہ نہیں کر سکے گا اور وہ ہمیشہ زیر رہے گا۔ یہ بتائی ہوئی کہانی آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو سمجھ آئی ہے تو پلیز اس کو آگے دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر کسی میرے دوست نے کوئی مسئلہ، کوئی استخارے کا مسئلہ ہے، کوئی خواب کی تعبیر ہے، یا کوئی معاملات زندگی میں سے کوئی پریشانی دکھ تکلیف ہے، تو اس کو حل کرنے کے لیے اللہ کی مدد چاہتا ہے، تو وہ وظائف اور عملیات کے ذریعے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ عمل آپ کی طبیعت مزاج کے مطابق ہو اور جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو، آپ کے لیے مناسب ہو، تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کمنٹس میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھتے تو آپ کو جو واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہے اس پر رابطہ کر کے اپنے مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔